یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ وادی کشمیر اور صوبہ جموں میں بھارت کے غیر انسانی محاصرے اور لاک ڈاؤن کو آج 130 روز ہو گئے ہیں۔ معمولات زندگی بدستور مفروض ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں لاپتہ افراد کے والدین کی تنظیم APDP نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد کشمیری عوام کے تمام حقوق بشمول صحت، تعلیم اور مذہبی آزادی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور کشمیری طلبہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ تعلیمی اداروں کی بندش نے طلبہ کا مستقبل مخدوش بنا دیا ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 367 کو بھی تبدیل کیا ہے، جو بھارتی حکومت اور مقبوضہ جموں و کشمیر کی حکومت کے درمیان آئینی اختیارات کے تعین میں نہایت اہم تھی۔ وہ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، جس کا موضوع تھا مسئلہ کشمیر، بھارتی آئین کے آرٹیکل 35A اور 370 کی منسوخی اور علاقائی اور عالمی سلامتی پر اس کے اثرات۔ برطانیہ میں پاکستان کے سفیر محمد نفیس زکریا نے کہا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی 2 علاقوں میں تقسیم کو مسترد کر دیا ہے۔ لندن میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بین الاقوامی قانون اور معاہدوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ بھارت میں متنازع شہریت بل کے خلاف پورے بھارت میں پرتشدد احتجاج جاری ہے۔ ریاست تریپورہ میں احتجاج میں شدت آنے پر موبائل انٹرنیٹ اور میسج سروس 48 گھنٹوں کے لیے بند، جبکہ آسام کے شہر گوہاٹی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ تریپورہ میں مظاہرین نے احتجاج کے دوران کئی دکانوں کو آگ لگا دی۔ بھارت کی مسلم تنظیموں، اپوزیشن جماعتوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق یہ اقدام مودی کے ہندو قوم پرست ایجنڈے میں شامل ہے، جس کے تحت وہ 20 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔ کانگریس کے رہنما ششی تھرور نے کہا تھا کہ متعصبانہ بل کی منظوری محمد علی جناح کے نظریے کی جیت اور گاندھی کے نظریے کی ہار ہوگی۔ مودی نے گجرات مسلم کش فسادات سے خود کو بری کرا لیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت نے شہریت منسوخی بل کی منظوری کے بعد بھارت میں رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کو سمجھو یہ دھمکی دی کہ اب ان کا بھارت میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے پارلیمنٹ ممبر اور معروف وکیل کپل سبل BJP حکومت کے مسلم دشمن ایجنڈے کو بے نقاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ یہ کس قسم کا قانون ہے؟ آپ کیا کر رہے ہو سمویدھان کے ساتھ؟ آپ دھجیاں اڑا رہے ہو سمویدھان سے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد تو ہمیں معلوم ہے، 2014 سے ہمیں معلوم ہے آپ کا مقصد کیا رہا ہے۔ کبھی گھر واپسی، کبھی لو جہاد، کبھی ٹرپل طلاق، کبھی CAB، کبھی NRC، پھر دوبارہ NRC، پھر 370۔ آپ کا لکش ہمیں معلوم ہے، آپ کا نظریہ بھی معلوم ہے۔ آپ نام سے، کسی کے نام سے پتہ کرنا چاہتے ہو اس دیش میں وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ہندوستان کا کوئی مسلمان آپ سے ڈرتا نہیں ہے، نہ میں ڈرتا ہوں، نہ اس دیش کے ناگرک ڈرتے ہیں، نہ کوئی مسلمان ڈرتا ہے۔ ڈرتے ہیں تو ہم سمویدھان سے ڈرتے ہیں، جس کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ تھے بھارت کے معروف وکیل اور کانگریس کے پارلیمنٹ ممبر کپل سبل۔